الصالحين الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ سب کے لیے تقریباً یکساں ہے۔ یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے تو نوجوانی میں جو لوگ ہیں وہ، یا کہولت میں ہے، بوڑھاپے میں ہے وہ، یا جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں وہ، کوئی بھی آدمی ہم لوگوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایمان کی دولت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو قابل بنائے، اور جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دور کرے، اور جس وقت اس دنیا سے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال صرف نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور گناہوں سے خالی ہو، ایسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے۔ اب ذرا سوچنے کا مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ 15 سال کے بعد ہم بالغ ہو گئے، آج 25 سال کی ہماری عمر ہے، 10 سال گزر چکے، یا جن لوگوں کی زیادہ عمر ہے وہ بھی، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی، ہر ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کر غور کرے اور سوچے کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا پایا، زندگی بھر میں میں نے کیا کیا۔ اصل میں ہم لوگ بالکل اس بات کو سوچنے ہی کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے کچھ کیا بھی یا نہیں، اس کی طرف سوچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور اس کو ہم غور بھی نہیں کرتے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے اور سوچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ الحمدللہ عبادتیں بھی کی ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہے، تلاوتیں بھی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی ادا کیے ہیں۔ ایسے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ ساری زندگی ہوا اور ہوس میں، کھیل کود میں، ناچ گانے میں، اور گناہ میں اور اوباشی میں گزار دی ہے۔ سب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے طور پر یہ سوچیں کہ چلو ہم نے نیک کام کیے ہیں، اب اس نیک کام کے متعلق ہم غور کریں گے کہ کتنے نیک کام ہم نے اصول، ضابطے اور قوانین کے مطابق کیے، کتنی نمازیں ہم نے پوری طریقے سے ادا کی، پاکی کے ساتھ ادا کی، صحت کے ساتھ ادا کی، یا کس طریقے سے ادا کی۔ نماز ادا کی تو اس وقت ہماری توجہ اللہ کی طرف تھی کہ نہیں تھی، یہ سب چیزیں آدمی غور کرے گا، سوچے گا تو یہی محسوس کرے گا کہ ہم نے ساری زندگی گنوائی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں ایک غار میں تینوں کے تینوں جمع ہو گئے تھے، اور آپس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کام ایسا بتاؤ کہ زندگی میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا دے گا، ورنہ تو اسی زندہ قبر میں دفن ہو گئے ہیں، اب کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کون ہے۔ یاد آ گیا پورا قصہ؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو انہوں نے تو اپنے اپنے طور پر جو کام کیے تھے ان کو ایک ایک کام انہوں نے بتایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہوا تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھٹکارا بھی دے دیا، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے۔ اب ہم اپنے طور پر غور کریں اور سوچیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کوئی کام ایسا بھی ہم نے کیا ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ غور کر سکیں، کہہ سکیں کہ انشاءاللہ بالکل 100% درست تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا۔ لیکن کیا ہے، ہمارے ذہن میں جتنا بھی غور کرو گے، سوچو گے، سوچنا چاہیے، سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس تو اس لائن سے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، بہرحال اس وقت جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنی زندگی کے جو ایام ہمارے گزرے، وہ ایام کہاں گزرے، کیسے گزرے، کس طریقے سے گزرے، ہر ایک آدمی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے،
اور اچھی طریقے سے وہ سمجھتا بھی ہے اور اس کو یاد بھی ہے۔ اب اگر اس میں ہم نے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں کیا، کبھی کبھی میں خود بھی بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ ہم نے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک بہت ساری عبادتیں کی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرہ بھی کی، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور وہ قبولیت کے درجے میں ہوتا ہے تو وہ یہاں سے آسمانوں پر، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر اور سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حضور پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں بڑھوتری کرتے رہتے ہیں، اور وہ کھجور اللہ کے راستے میں دیا ہو وہ بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ اس میں ریاکاری آ گئی ہے یا غلط کوئی کام ہو گیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچے گا ہی نہیں تو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر جائے گا نہیں۔ جو ایسے عمر ہے وہ سارے کے سارے یہیں رہ جاتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ ہمارے جو اتنے سارے اعمال ہیں جو ہم نے زندگی پر کیے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہم 100% یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچا ہوگا؟ اور اگر ہماری ریاکاری کی وجہ سے، اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے یا دوسرے کسی وجہ سے اگر وہ قبول ہی نہیں ہوا، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا کیا؟ نامہ اعمال تو خالی ہوگا، گناہ ہی ہوگا، گناہ کے علاوہ نیکیوں کی جگہ تو سارے کے سارے خالی ہوگی۔ اب اس وقت اگر ہم روئیں وہاں پر، یا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم دنیا میں جا کر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہے گا کہ بڑی مدت میں نے تم لوگوں کو دی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، تم سوچ کر اس میں اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے تھا، کر سکتے تھے، کیے یا نہیں کیے؟ اور نہیں کیے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو پھر ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دو باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجا اور امید۔ جو ہم سے زمانے میں گزر چکا، چاہے جتنا سال ہو، 25 سال ہو، 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 80 سال ہو، اس میں ہم سے ہوا نہیں ہے کچھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کرا لیا ہو تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کوئی نماز کا ٹھکانہ نہیں، ہماری کوئی تلاوت کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے کسی روزے کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے کسی حج کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے کسی عمرے کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے کسی صدقے کا ٹھکانہ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے متعلق اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ کل بتایا تھا کہ آدمی کو غور اور فکر سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، جب تک زندگی ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے کا اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کا وقت موجود ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم کچھ کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنے گزشتہ اعمالوں کی مغفرت کا طلب کرنا ہے۔ جو زمانہ گزرا اور جس زمانے میں ہم نے کام کیا، گناہ کے تو کیے ہی ہیں، اس میں تو مغفرت کی ضرورت ہے ہی ہے،
لیکن ہمارے تو نیکیوں کے کام بھی ایسے ہیں کہ اس میں بھی مغفرت کی ضرورت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس وقت توجہ کرنی چاہیے، اور یہ کہ جو تلافی معافات اس کو کہتے ہیں، جو گزرے زمانے میں ہم سے نہیں ہوا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھے، سوچے، اور سوچ کر اپنا دل میں ایک قسم کا رنج محسوس کرے گا، غم محسوس کرے گا، ندامت محسوس کرے گا کہ میری تو ساری زندگی بیکار چلی گئی، سمجھ میں آیا؟ اور اس صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر وہ توبہ کرے گا، عاجزی کرے گا اور روئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے آیت تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ اے عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اعلان ہے۔ تو اب ہمیں تلافی معافات میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں ہم سے، ان گناہوں کے اوپر سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ سچے دل کا لفظ میں نے ذکر کیا، اور سچے دل کی توبہ کیا ہوتی ہے وہ میں نے کل بتایا تھا تمہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پھر اسی خیال میں نہیں پڑے رہنا ہے ہم تو بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود فرماتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اور تم نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس گناہ کی طرف سے چھوڑ کر اب آئندہ کے لیے ہمارے اعمال کو درست کر لو، آئندہ کے لیے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ جب اگر ہم نے آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لیا تو وہ تلافی معافات کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ، وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس میں تو ہمیں خوف اور ڈر کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور اس ڈر کا علاج ہم نے کیا توبہ کرنے سے، توبہ کر لیا۔ اب توبہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے احوال کو درست کر لینا چاہیے، اور اپنے وقتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے، یا جو ہمارے معمول بن چکے ہیں ان ساری نفسانی، شہوانی ساری حالتوں کو ہمیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا تو اللہ جل جلالہ و من والہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ کریم ہے، وہ ضرور ہماری مغفرت بھی کرے گا، اور جو گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اور آئندہ بھی جب ہم اچھے اعمال کریں گے تو اس اچھے اعمال کی وجہ سے دل میں ایک قسم کا نور پیدا ہوگا۔ ہم جب سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دھیان سے عبادت کرتے ہیں، جیسی بھی ابھی عبادت تو ہماری ناقص ہے، لیکن ایسی ناقص عبادت بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ میں نے پہلے مقولہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے سنا تھا، وہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا ذکر کتنی غفلت سے کیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، سمجھ میں آ گیا؟ تو اب پھر جب ہم نے توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اب ہم عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر وغیرہ بھی ہم کرنے لگے، تو اس کرنے کی وجہ سے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جب دل میں نور پیدا ہوگا، اور جب وہ نور بڑھتے بڑھتے ایک دم تو ایک حالت ایک دن میں، ایک مہینے میں تو مشکل ہے، لیکن وہ نور جب بڑھتے بڑھتے پورے دل کو روشن کر دے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہم کو وساوس آتے ہیں، جو ہم کو برے خیالات آتے ہیں، جو ہم کو شیطانی کیا ہے وساوس وغیرہ آتے ہیں، یا نفس جو بری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نفس میں بھی صلاح آ جائے گی،
اور نفس بھی بری چیزوں کے حکم کرنے سے نفس امارہ سے بدل کر وہ نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کے درجے پر وہ پہنچ جائے گا۔ سمجھ میں آنے کرنے کی ضرورت ہے، اصل میں ہم کرتے ہی نہیں ہیں اور صرف کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ کرنا کیا ہے؟ توبہ کر لو، اور توبہ کر کے جو تمہارے پرانے اعمال تھے ان سارے اعمال کو بھول جاؤ اور نئے سرے سے اچھے اعمال کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب جھوٹ نہیں بولنا ہے، اب کیا ہے، آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہیں سننا ہے، اور جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب اگر ہم اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، جیسا میں نے ابھی بتایا۔ اور مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے جو لامتناہی سلسلہ ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ سمجھ میں آنے، اس سلسلے کے لیے، اس زمانے کے لیے، اس وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مواد جمع ہو جائے گا اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اعمال جمع ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم جائیں گے تو پھر اس صورت میں ہمارے لیے یہ چیزیں ہمارے کام میں آئے گی۔ تو دو چیزیں بتائی، ایک تو ہے خوف اور دوسرا ہے رجا۔ اب جو زمانہ گزر گیا اس میں تو ہم نے کچھ کیا نہیں، اس کے لیے تو صرف خوف ہی خوف ہے، کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا وہاں، سمجھ میں۔ اور آئندہ کے لیے جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس مرنے کے بعد والی زندگی جو لامتناہی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، سمجھ میں آیا۔ اگر اس وقت میں اس طریقے سے کچھ تھوڑا سا بھی ایمان کا نور ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہے اور ایمان لے کر ہم گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فرمائیں گے، جہنم سے نکالیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا کہ میرے بندے نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، سمجھ میں آ گیا، اس وجہ سے اس نے میرا راستہ کو، میرے طریقے کو اختیار کیا تو یہ کرنا چاہیے۔ تو دو باتیں ہو گئی، اس وقت ہم اپنے زمانے گزشتہ میں جو گناہ کیے ہیں، اولاً تو ہم کبھی اس کو سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں۔ اب اس گناہ سے ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، ابھی توبہ کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، توبہ کرنے کا مقام ہے، اس وجہ سے کہ کئی دنوں سے یہ توبہ کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں بتایا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ، توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے، وہ بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اگر عذاب دینا چاہتا تو یہ توبہ کا راستہ ہی نہیں نکالتا، ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہاری زندگی موجود ہے اس راستے کو چھوڑو اور میرے راستے پر آ جاؤ۔ اگر تم اس راستے پر جانا چاہتے ہو، شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا اور میں اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر میں اس کو کیا گناہ کی طرف لے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تیری اطاعت کرے گا تجھے بھی میں جہنم میں ڈالوں گا، اس کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی بات کو نہ ماننے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو ماننے کا، قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھو تو بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو کچھ ہم سے ہو گیا اس کی تو تلافی مشکل ہے۔ اگر کہیں کہ بھائی آج تک کی جو نمازیں ہیں وہ ساری نمازیں پڑھاؤ دوبارہ، سمجھ میں جتنا قرآن پڑھا تھا وہ پڑھاؤ، تو وہ تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس کے لیے آسان شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو تم سے گناہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے غافل مت رہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور جب ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی، جیسا میں نے پرسوں بتایا تھا، اب بھی اگر آدمی یہ سوچتا رہے کہ میرے تو گناہ معاف نہیں ہوئے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاریت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور کرم پر ہی اس کو بھروسہ نہیں۔ ارے جب اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ادعونی استجب لکم، اور ہم نے مانگ لیا اصول کے تحت، وہی کل والا یہ نہیں صرف توبہ بلکہ اصول کے طرح ہم نے سچی توبہ کر لی، سمجھنا ہے، تو بعض مرتبہ اس توبہ کے قبولیت کی علامتیں بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے جیسا میں نے بتایا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی کا دل اتنا پسیج جاتا ہے، آدمی کا دل اتنا نرم پڑ جاتا ہے کہ دعا کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت ہی گنہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی خطا کار سمجھتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اور شرمندگی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو کم نہ سمجھو، سمجھ میں، بلکہ ایک قسم کی یہ علامت سمجھو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنسوؤں کے ذریعے سے اس سارے مواد کو، سارے چیز کو دھو دیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آدمی کو دوبارہ گناہ کی زندگی کی طرف، پھر آدمی کو پھر دوبارہ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اب اس کو جب اچھا راستہ مل گیا ہے تو اس اچھے راستے کے اوپر اس کو گزرنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کی ایک مثال ابھی تمہارے سامنے بیان کی گئی کہ ایک آدمی تھا جو جنگل میں جا رہا تھا، اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، پتہ نہیں کہیں سانپ بچھو کاٹ لے، کہیں کسی پر پاؤں پڑ جائے، کہیں درندے اس کو حملہ کر دیں، وہ ڈر رہا تھا، فکر کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ایک بجلی کڑکی، اور بجلی کی وجہ سے پورا جنگل جو ہے روشن ہو گیا، ہوتا ہے نا روشن، بالکل روشن ہو گیا۔ اب جب روشن ہو گیا تو وہ جو بغیر راستے کے چل رہا تھا اس کو ایک راستہ محسوس ہوا کہ بہت پکی سڑک ہے، وہ جا رہی ہے، سمجھ میں، اس کو پکی سڑک مل گئی۔ اب مل گئی، وہ پکی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب پہنچنے کے بعد اب اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جب یہ پکی سڑک ہے، اس پکی سڑک پر نہ سانپ آ سکتا ہے، نہ بچھو آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسری چیز آ سکتی ہے۔ اب اس کا تو کام ہے کہ بے خوف ہو کر وہ چلتا رہے، اور چل کر کیا ہے اس کے منزل مقصود کے اوپر پہنچ جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری عقل ماری گئی تھی، ہمارا علم ویسا ہی سمجھ لو، لیکن غلطی سے ہم نے بہت سارے وہ کام کر دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، سمجھ میں۔ اب اگر ایسے ہی کام کرتے چلے گئے، ساری زندگی اسی میں گزار دی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر فضل نہ فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے وہاں قیامت میں، جیسے قرآن حدیث سے آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن اگر اس کو کسی وجہ سے بجلی کڑکی اور بجلی کڑک کر اس کو راستہ مل گیا، اور راستہ بھی ایسا پرفیکٹ، راستہ بھی ایسا مضبوط کہ وہ سیدھا راستہ جنت تک جاتا ہے، راستہ بھی ایسا جو سیدھا جنت تک جاتا ہے، سمجھ میں۔ اب اس راستے کو اس نے پکڑ لیا اور پکڑ پر اسی راستے کو جا رہا ہے، تو بتاؤ اس کی مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں، اور اس کو جنت مل جائے گی کہ نہیں، سمجھ نہ گیا۔ تو ہمیں جب کسی طریقے سے، اصل تو کیا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے، یا کسی بزرگ کے زیر سایہ بیٹھنے سے، رہنے سے وغیرہ یہ راستہ ملتا ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی جتنا بھی گناہ ہو، مثال میں نے بتائی تھی
99 خون کیا تھا اور پھر 100 بھی اس نے پورا کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دربار سے نکالا نہیں، بلکہ وہ توبہ کی توفیق اس کو ملتی رہی، وہ توبہ کے لیے چلتا ہی رہا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو سکڑ کر دی اور اس صورت میں اس کی مغفرت ہو گئی. بہت سارے مغفرت کے اور بھی حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں. تو اللہ جل جلالہ ومن والہ ہم کو عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعمال ہی وہ بتائے ہیں کہ تم وہ عمل کرو گے تو عذاب کی جگہ پر تم کو جنت کی نعمتیں ملے گی. لیکن دنیا میں نفسانیت کی وجہ سے، شہوانیت کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، برے ساتھی برے دوست کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اچھے راستے کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے پر، غلط راستے پر چل پڑے. آج دنیا میں سب جگہ اور سب ملک میں تقریباً یہی حالت ہے. اس کو میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر دیکھنے جاؤ تو ہم میں اور کافروں میں عمل کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جیسے گھر میں وہ رہتے ہیں ویسے گھر میں ہم رہتے ہیں. جو وہ کھاتے ہیں تقریباً وہی ہم کھاتے ہیں. وہ جس طریقے سے کھاتے ہیں اس طریقے سے ہم کھاتے ہیں. وہ جس طریقے سے کماتے ہیں جائز ناجائز طریقے پر، اسی طریقے سے جائز ناجائز طریقے پر ہم کماتے ہیں. سمجھ میں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے دل پر ذرا رنج نہیں ہوتا. وہ چوری کرتے ہیں اور اس کے دل پر ذرا نہیں ہوتا. وہ ڈکیٹی مارتے ہیں، سمجھ میں، کھلم کھلا ہم سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دل میں کوئی رنج نہیں ہوتا. آج بھی ہی نہیں، وہی حالات آج ہمارے بھی ہیں. ہاں، صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دے رکھا ہے، نور دے رکھا ہے. اس وجہ سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کر لیتے ہیں یا 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن نمازیں کیسی پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا آپ کو. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس مثال میں جیسے بتایا کہ آدمی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس راستے سے نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اس وقت میں بھیجا کہ دنیا میں ہر طرح جہالت ہی جہالت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، برائی برائی تھی. اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا. جو مانے وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کیا ہے، ناکام ہوئے. جیسا کہ وہ سارے کو واقعات آپ حضرات جانتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے اب ہمارے لیے بھی سمجھ میں ہے کہ زندگی ہماری گزری، ہر ایک کو دیکھو کچھ نہ کچھ ایسا کام اس نے کیا ہی ہے، نفسانیت کی وجہ سے، شہوانیت کی وجہ سے، رذالت کی وجہ سے، کمینگی کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے کیا ہے نقصان ہی نقصان اس نے اٹھایا ہے. اب اس کو درست کرنے کا ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں. ہاں، اللہ جل جلالہ نے ابھی تک راستہ بتایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم مدد تو مانگو، تم مدد کے کام تو چاہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکو تو صحیح. تم اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے نیچا تو پڑو. لیکن آدمی تکبر میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود اپنے آپ کو وہ گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک آدمی تھا، کسی کوئی بات ہوئی اس نے کچھ کہا کہ بھائی ایسی پریشانی میں ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی گناہ ہو گیا ہوگا، گناہ سے توبہ کرو. تو کہ مفتی صاحب میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. میں نے کہا تیرا یہ کہنا کہ میں نے کبھی گناہ کیا نہیں یہ بھی گناہ ہے. ارے ہم سے تو ہر پل گناہ ہو رہے ہیں، ہر منٹ میں گناہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ سارے گناہ جو ہے
سمجھ میں آیا نا؟ یہ ہم لوگ اس کو اب گناہ بھی نہیں سمجھتے، جیسے کافر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس طریقے سے آج ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ گناہ کو ہی گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ کیا ہے اس میں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ بتائی کر لینا چاہیے۔ اور جیسے میں نے ابھی مثال بتائی کہ جنگل میں ہے، چاروں طرف سے اندھیرا ہے، چاروں طرف سے کیا ہے مصیبت ہی مصیبت ہے، درندے ہی درندے ہیں، زہریلے جانور ہی جانور ہے، اس میں اس کو جانا ہے۔ سمجھ میں کہیں اگر کسی نے کاٹ لیا وہی ختم ہو جائے گا، وہ راستہ مل ہی نہیں رہا اس کو۔ لیکن اچانک ایسے وقت میں بجلی کڑکتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بجلی کڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا کرم نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اپنا رحم نہیں چھوڑتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی برائی کی، اب تو اس برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس برائی کو اب بھی نہیں چھوڑا تو پھر کب چھوڑیں گے؟ مرنے کے بعد چھوڑیں گے، اور مرنے کے بعد اگر ہم نے چھوڑ بھی دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، مرنے کے بعد تو کوئی برا عمل بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا اور امید ہونی چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایمان بین الرجاء والخوف، ایمان رجا یعنی امید، بھروسہ۔ سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ نہیں کہ جیسے مدرسے میں اگر کسی طلبہ نے ایک مرتبہ کوئی برا کام کر لیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر تھپا لگ جاتا ہے اور اس کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے کہ نکالو مدرسے میں، ہم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر ایسا ہوتا تو پھر معاملہ تو مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ میرے بندے گھبرا مت، تجھ سے میری بات تو نے نہیں مانی، تو نے میری آیتوں کو نہیں سنا، تو نے میرے رسولوں کی بات کو نہیں سنی، نفس کی بات کو سننا تو نے، شیطانیت کی باتوں کو سنا تو نے، اور دنیا کے حالات کو تو نے دیکھ کر اسی کو مناسب سمجھا اور تم نے ایسا دھوکہ بازی کی ہے۔ لیکن اب جب تیرے دل میں ندامت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ندامت ڈالتا ہے، اب ہمیں ہو کہ بہت برا کام کیا ہم نے، ساری زندگی ہماری بیکار گئی، جس کی مثال میں نے ابھی شروع میں بتائی تم لوگوں کو، تو اس وقت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کڑکی ہے، اور اس بجلی میں تم کو شاہراہ، مین روڈ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے۔ اب وہ دیکھ کر ویسے ہی گھومتا پھرتا رہے تو اس کی تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے وقت میں وہ آدمی جو ڈوبتا ہوا تینکے کا سہارا لیتا ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی جو گنہگار ہے اس صحرا کے اوپر بجلی کی روشنی کے ذریعے سے وہ سیدھے راہ راست کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ مین روڈ اتنا ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو چلے گا صراط مستقیم پر کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی اس کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہوگی، اور وہ سیدھا جنت تک اس کو کھینچ کر لے کر چلا جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب ہماری جو زندگی گزری ہے اس کو ذرا بھول جانا چاہیے، یعنی بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کر کے اب بھول جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ سچی توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بتلایا کہ سچی توبہ کرنے کے بعد حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس کے لیے گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو جب اتنا بڑا فضل اللہ جل جلالہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے آدمی اپنے وقت میں سے کچھ تھوڑا سا وقت نکالے،
اور نکال کر سوچے. ہمیں اصل میں سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ ہر آن ماحول ایسے ہیں، موبائل کی وجہ سے، گانے بجانے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، کہ ہر آن اور ہر لمحے گناہ ہی کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں. آدمی کتنا ہی تقویٰ کا ارادہ کرے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس کو تقوی سے ہٹا ہی دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے سے بڑا گنہگار بھی، کفر اور شرک سے بڑھ کر کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو کفر اور شرک ہے. لیکن کافر اور مشرک آدمی بھی جب ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو پاک کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے وقت میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور جو حالات ہیں ابھی یعنی ہم کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، حسد کرتے چلے جا رہے ہیں، جو یہ برائیاں ہیں ان سب کو چھوڑنی چاہیے. اور اب تم کہو کہ چھوٹے گی کیسے؟ ایک دم نہیں چھوٹے گی. صحیح ہے، ایک دم نہیں چھوٹے گی، پڑی ہوئی عادت ہے، بہت مشکل سے ہٹتی ہے. لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور کہا کہ یا اللہ، میں نے آج سے تمام گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے. اب اس ارادے کو تقویت دینے والا، اس ارادے کو پورا کرنے والا تو ہی، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ اب اس لائن پر ہمیں چلنے کی طرف ہمیں متوجہ نہ کرنا، اور جو ہی سیدھا راستہ صراط مستقیم کا ہمیں مل گیا ہے اسی پر چلنے کے لیے ہمیں آگے بڑھاتے رہنا. ایسی نصرت، ایسی مدد، ایسی توفیق دیتے رہنا کہ جس کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اور جب اس طریقے سے آدمی چلتا رہے گا تو سیدھا جنت تک پہنچے گا. تو خلاصہ یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ اپنے گزرے ہوئے دنوں کے حالات کو تو غور کرتے ہی نہیں، سوچتے نہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا، ہم نے نمازیں پڑھی ہے، بہت کام کیے ہیں، لیکن کوئی کام ریاکاری کے بغیر ہوا ہے یہ ہمیں یاد نہیں ہے. ہر کام میں ریاکاری آ گئی ہے، اور جس کام میں بھی ریاکاری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کام معتبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ریاکاری شرکت کو پسند ہی نہیں کرتا. تو ہماری کتنی نمازیں یہیں کے یہیں پڑھی ہوئی ہوگی، کتنی تسبیحیں ہماری یہیں کی یہیں پڑھی ہوگی، ریاکاری ہے، پسند نہیں ہے، چلو نکالو اس کو. اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تو 50 حج کیے ہیں، 60 عمرے کیے ہیں، 10 سال چلی لگائے ہیں، بہت کچھ کما لیا ہے. لیکن وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کمایا ہے. اس وجہ سے پہلے تو ان تمام گناہوں کے جو زندگی میں اب تک ہو گئے ہیں ان سے سچی توبہ کرو. اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھلایا ہے کہ توبہ کر کر معمولات کے اوپر پابندی کر کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آگے بڑھنے والوں کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. یہ ایک دوسری بات ہے. آج دنیا میں ہم یہ دیکھیں، ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہیں، سمجھنا ہے، تو ہمارا بھائی ہی، ہمارا گھر والا ہی ہمیں اتارنے کی، گرانے کی، کھینچنے کی کوشش کرے گا کہ کہاں جا رہا ہے، ارے اتنا اچھا کام یہ کیوں کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں یہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم اچھے کام کرنے چاہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من جاہد فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، میں اس کے لیے راستے کو کھول دیتا ہوں تاکہ اس کے لیے چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اتنی ہمارے اوپر کرم ہے، رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ہمارے لیے اتنے آسان کیا ہے، تو پھر ہمیں اس دنیا دنی کی طرف یا شیطان کی طرف یا نفسانی کی طرف متوجہ نہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توبہ کرتے ہوئے
बुजुर्गान दीन से ताल्लुकात पैदा करना चाहिए। एक दूसरी बात है जो मैंने जानबूझ कर छोड़ दी, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि तुम कल को कहो कि वो अपने लिए रास्ता खोल रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तरीका और ये रास्ता क्या है, बुजुर्गान दीन के साथ ताल्लुकात रखने से मिलता है। जो आदमी जितना ज़्यादा बुज़ुर्गों की सोबत में रहेगा, बुज़ुर्गों की बातों को मानेगा, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही उसके लिए रास्ता खोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही जो रास्ता जो है बुज़ुर्गान दीन की मजलिस में बैठने से, उनके बातें को सुनने से, उनके ऊपर अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हजरात को भी हिदायत दे, और जो कुछ हो गया है उस पर सच्ची तौबा करने की तौफीक दें। और जितनी मुद्दत हमारी बाकी है, समझना कितनी बाकी है हम तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जितनी मुद्दत बाकी है, आइंदा अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों से बचकर उसकी रज़ा, उसकी अताअत और उसकी क्या है इबादत के जो सही रास्ते हैं उसकी तरफ हमें रहनुमाई फरमाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए अमाल को खैर से, नेकियों से पूर कर दें कि जब हम वहाँ जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएँ कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। अल्लाह खुश है, राज़ियम मर्दिया। समझ में आया? अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हज़रत को भी नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु